لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مسجد میں جب داخل ہونے لگے تو سیدھا پاؤں مسجد میں پہلے رکھیں اور یہ دعا مانگے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے. میں اس کے انتہائی معزز چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی ازلی بادشاہت کی پناہ لیتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا. پھر بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اب آپ اندر داخل ہو گئے مسجد میں. تو مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہوئے سب سے زیادہ شوق کس بات کا ہوتا ہے؟ توجہ کدھر ہوتی ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف، کہ وہ جس کی تصویریں دیکھ دیکھ کے نہال ہوتے رہے وہ اصل میں کہاں ہے، حقیقت میں کہاں ہے. حضرت عمر جب کعبہ کو دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام. اے اللہ تو سراپا سلامتی اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی، پس اے ہمارے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. لیکن یہ ان کی اپنی پسندیدہ دعا تھی، ضروری نہیں کہ یہی پڑھی جائے. تو ہر شخص اپنی اپنی فکر، پریشانی اور اپنی چاہت کے مطابق کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے. اب آپ سیدھے کعبہ کے پاس پہنچتے ہیں اور طواف شروع کرتے ہیں. طواف کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. چاہیے کہ اس قدیم گھر کا طواف کرے. اور عتیق کا ایک معنی آزاد بھی ہے. چاہیے کہ اس آزاد گھر کا طواف کرے. فری ہاؤس، اس کو کوئی اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. سواء العاکف فیہ والباد، سب کا حق برابر ہے اس پر. عرب ہو، عجم ہو، دنیا کے کسی بھی حصے سے کوئی آیا، دن ہو رات ہو، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اور وہ بن زبیر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں کہ حضرت عائشہ نے مجھے بتایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ طواف وضو کی حالت پہ کرنا چاہیے، باوضو کرنا چاہیے. ایک طواف کا اجر کتنا ہے؟ یہ تو آپ حج یا عمرہ کا طواف کر رہے ہیں نا، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ طواف کرتے ہیں تو اس کا اجر کتنا ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جو بیت اللہ کا طواف کرے اور 2 رکعتیں ادا کرے اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا. اب دن میں جتنے چاہیں غلام آزاد کر لیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کیا؟ اپنے آپ کو آگ سے آزاد کرنا. یعنی کوئی شخص اگر ایک پورا غلام آزاد کرتا ہے تو وہ اپنے پورے جسم کو آگ سے آزاد کرا لیتا ہے، اپنا چھٹکارا کرا لیتا ہے. تو اب آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر، کتنی بڑی سعادت ہے. آج کل تو ویسے بھی غلام نہیں ہے اور نہ ہی کہیں سے آزاد کر سکتے ہیں خرید کے یا کچھ کر کے. تو یہ ایک موقع ہے غلام آزاد کرنے کا. اور کیا اجر ہوگا؟ ہر قدم پر 10 نیکیاں جو آپ طواف میں اٹھائیں گے. تو اس لیے چکر بڑا ہو جائے تو بالکل فکر نہیں کریں، اور اگر بھیڑ یا رش کی وجہ سے چھت پہ کرنا پڑے تو بھی غم نہ کریں. ہر قدم پر 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی، 10 گناہ مٹائے جاتے اور 10 درجات بلند کیے جاتے. جب ہمیں کسی چیز کا اجر و ثواب پتہ چلتا ہے تو پھر اس کام کے کرنے کا شوق بھی بڑھتا ہے اور مشکل کے باوجود بھی انسان کرتا ہے. ورنہ تو لوگ یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں یا وہاں پہنچ کے بھی کرنے سے باز نہیں آتے کہ ان لوگوں کو دیکھو دیوانے ہو رہے ہیں، باز ہی نہیں آتے، ہر وقت طواف ہی کیے چلے جا رہے ہیں. یہ سب ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ ملنا کیا ہے ان کو. وہ تو شاید عقیدت میں ہی کر رہے ہیں، ان کو یہ اجر و ثواب نہ بھی پتا ہو.
لیکن جن کو نہ عقیدت ہے نہ اجر و ثواب کا کچھ اندازہ ہے، وہ پھر اس طرح کی باتیں کیا کرے. طواف بھی ایک طرح سے نماز ہے، سوائے اس کے کہ اس میں بولنے کی اجازت ہوتی، یعنی اس کو نماز سے تشبیہ دی گئی. اس لیے خشوع کے ساتھ اللہ تعالی کے خوف اور عظمت کو دل میں بٹھا کے طواف کرنا چاہیے، یعنی کیئر فری ہو کے نہیں کہ ویسے گھوم رہے پھر رہے ہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ نے کیا دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعائیں مانگنے کا وقت ہے، ہر چیز سے فری فارغ ہو کے بس گھومے جائیں اور مانگے جائیں اور مانگے جائیں. خشوع خضوع عاجزی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے دعائیں مانگے، توجہ سے دعا مانگے. بھئی یہ فری گھر ہے، آپ اپنی چوائس سے جو دل میں ہے دعائیں مانگے، کوئی پابندی نہیں کہ بس یہی مانگنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآنی دعائیں مانگے، مسنون مانگے، استغفار پڑھے، تسبیح کرے، درود شریف پڑھے، آیت کریمہ پڑھے، لا حول پڑھے، تکبیر پڑھے، تحلیل، کچھ بھی بس دل کی توجہ اور محبت سے پڑھے، اللہ کی طرف لو لگائے رکھے. وہ جو عظمت کا ایک احساس ہوتا ہے اس کو اپنے اندر جذب کرے، لوگوں کو نہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. طواف کرتے وقت بیت اللہ کے بائیں جانب ہونا چاہیے، اگر دائیں جانب ہوں گے تو طواف درست نہیں ہوگا. یعنی جب آپ طواف کریں تو بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہونا چاہیے، اینٹی کلاک وائز. جابر سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مسجد حرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر کعبہ کے دائیں طرف چل دیے اور طواف شروع کیا. تو آپ نے طواف کا آغاز کس سے کیا تھا؟ بوسے سے. لیکن اب آپ اس سنت پر مشکل سے عمل کر سکیں گے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور خصوصاً خواتین کو مردوں کی بھیڑ میں گھس کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے اور حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر ہی ختم کرتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص 7 سے کم چکر لگاتا ہے یا حجر اسود کے علاوہ کہیں اور سے ابتدا کر لیتا ہے پہلے یا بعد میں، تو اس سے طواف درست نہیں ہوتا، تو اس کا طواف شمار نہ ہوگا اور نہ ہی اس کا چکر مکمل ہوگا، کیونکہ وہ کمپلیٹ نہیں ہوا سرکل. تو سرکل کو مکمل کیجئے. طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں. طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند کر دیں. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ میں حجر اسود کا استلام کرتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیتے تھے. استلام کیا ہوتا ہے؟ اشارہ کرنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا. یعنی اس کو اگر آپ بوسہ نہیں دے سکتے تو پھر ہاتھ لگا لیں. طواف میں مرد اجتباء کریں، ضاد کے ساتھ اتباع کریں. کیسے؟ اپنی جو چادر اوڑی ہوئی ہے اس چادر کا ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں اور دایاں کندھا کھلا رکھیں. یعلا بن امیہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا جبکہ آپ اجتباء کیے ہوئے تھے اور چادر سبز رنگ کی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا؟ سفید رنگ کے علاوہ بھی چادر پہنی جا سکتی ہے، خصوصاً سبز. ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا تو طواف عمرہ میں اپنی چادریں دائیں مونڈوں کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈوں پر ڈال لی. یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا. خواتین ایسا نہیں کریں گی، بلکہ پردے کی پابندی کرتے ہوئے سطر کی پابندی بھی کریں گی. سی تھرو لباس نہیں ہونا چاہیے، بال نہیں جھلکنے چاہیے، پیچھے سے نہیں ننگے ہونے چاہیے، ٹخنے ننگے نہ ہونے پائیں. بلکہ افضل تو یہ کہ پاؤں بھی ڈھکے ہوئے ہوں، کیونکہ پاؤں ڈھکے ہوتے ہیں تو اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹانگ نہیں ننگی ہوتی. ورنہ یہ ہے کہ پاؤں سے کپڑا اٹھا اور تو آدھی پنڈلی بھی نظر آئی اور دوسرے مردوں کو بھی گناہگار کیا. تو ہمیں کچھ چیزیں اپنے لیے اور کچھ دوسروں کی عافیت کے لیے بھی کرتے رہنا چاہیے. یعنی ہماری آزادی کی حد کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ جہاں سے دوسرے کی آزادی میں ہم دخل انداز ہوں، یہ دوسرے کو نقصان دینے لگے. عطا کہتے ہیں کہ جب ابن ہشام مکہ کے حاکم تھے، انہوں نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا تو انہوں نے ان سے کہا تم کس دلیل سے عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا. ابن جرائج نے پوچھا یہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا واقعہ یا پہلے کا؟ انہوں نے کہا میری عمر کی قسم میں نے انہیں پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہی ہیں. اس پر ابن جرائج نے پوچھا وہ مردوں میں کیسے مل جاتی تھی، یعنی وہ بھی اور سب گھوم رہے ہوتے.
انہوں نے فرمایا کہ اختلاط نہیں ہوتا تھا، یعنی اس طرح مکس اپ نہیں ہوتے تھے کہ آدمی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں. حضرت عائشہ مردوں سے الگ رہ کر ایک الگ کونے میں طواف کرتی تھی، یعنی ہٹ ہٹ کے کرتی تھی، بیچ میں نہیں گھس جاتی. ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھی، یعنی اپنے آپ کو خود بچا کے کرتی تھی. ٹھیک ہے بہت رش میں مشکل ہوتا ہے، لیکن عام دنوں میں جب ہلکا ہو رش تو ایک طرف سے کر سکتا ہے انسان. البتہ عورتیں جب کعبہ کے اندر جانا چاہتی تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتی، اور مرد باہر آ جاتے تو اندر جاتی، کیونکہ وہ چھوٹی جگہ ہے نا. تو یہ نہیں کہ وہ بھی اندر گئے اور وہ بھی گھس گئی. اب یہ مشکل ہوتی ہے کہ مرد عموماً ملتزم پر ہوتے ہیں تو عورتیں بعض اوقات وہاں جانے کی کوشش کرتی ہیں، یا پھر حجر اسود پر تو بعض اوقات ان کے دوپٹے بھی اتر جاتے ہیں اور کئی لوگ تو بے ہوش بھی ہونے لگتے ہیں. تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ جس سے اتنے سارے گناہ لازم آئے؟ انسان صبر کر لے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یا پھر ایسے وقت کی تلاش کرے کہ جس میں رش کم ہو، تو اس میں پھر موقع ہوتا ہے کہ انسان حجر اسود کو بوسہ دے سکے. بعض لوگ اپنا طواف چھوڑ کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آدھا گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. بھئی آپ اپنا طواف مکمل کریں. اب جب طواف مکمل ہو گیا تو پھر آخر میں تو نہیں بوسہ ہوتا، بوسہ تو شروع میں ہوتا ہے. اگر بوسہ نہ دے سکے تو استلام کریں، یعنی ہاتھ یا چھڑی سے حجر اسود کو چھو لیں، دور سے ہاتھ لگا لیں. وہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو صرف اشارہ بھی کافی ہے. جابر کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کا استلام کیا، پھر بیت اللہ کے دائیں طرف چلنا شروع کیا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حجر اسود کے استلام کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود کو چھونے کے بعد ہاتھ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی آپ نے کیا کیا؟ حجر اسود کو چھوا اور پھر ہاتھ کو چوم لیا. ابو طفیل کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، آپ حجر اسود کو اپنی چھڑی سے چھوتے اور اسے چوم لیتے، یعنی چھڑی سے ہاتھ لگائے تو اس کو کس کر لیتے. لیکن بعض اوقات آپ دور ہوتے ہیں تو کچھ بھی ٹچ نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیے کہ رکن یمانی کو نہیں چومتے اور نہ ہی وہ طواف کا حصہ ہے، وہ ویسے ایک اجر کی بات ہے. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگاتے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھ لگانے سے خطائیں گر جاتی ہیں انسان کی. اگر ہاتھ نہیں لگا سکے تو اشارہ نہیں کریں گے. تو بعض لوگ حجر اسود کو موقع نہیں ملتا تو اس کو چومنے لگتے ہیں. جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہمیں بھی نہیں کرنا. حجر اسود کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہاں سے آیا؟ جنت سے. کیسا تھا؟ دودھ سے بھی سفید. حجر اسود کو چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً رکن یمانی اور رکن اسود کو چھونا خطاؤں کو گرا دیتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حجر اسود اس طرح آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا، اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولتا ہوگا، اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب حجر اسود آئے گا تو وہ جبل ابو قبیس سے بھی بڑا ہوگا، بہت بڑا بن جائے گا. اس کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور دوسری روایت میں اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اور وہ دیکھے گا کس کس نے مجھے بوسہ دیا تھا اور کیا سوچ کے اور کس نیت کے ساتھ. بہرحال چاہے بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں یا اشارہ کر کے جائیں تو طواف کا آغاز بسم اللہ واللہ اکبر سے کریں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لاتے تو حجر اسود کا استلام کرتے اور فرماتے بسم اللہ واللہ اکبر. صرف اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا. آپ جب بھی حجر اسود کے نزدیک آتے تو آپ کے ہاتھ میں جو چیز تھی اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. حجر اسود کا بوسہ طواف کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر طواف کے شروع میں موقع نہ ملے اور آپ ڈائریکٹ جا کر صرف بوسہ دینا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. ابن عمر مسجد سے اس وقت تک نہ نکلتے تھے جب تک حجر اسود کا استلام نہ کر لیتے. رکن یمانی، رکن کہتے ہیں کونے کو، یمانی یمن سے ہے. یمن کی طرف خانہ کعبہ کا جو کارنر ہے اس پر اگر آپ دیکھیں تو کعبہ کے اوپر سے وہاں سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، تو بس وہ کارنر ہے خانہ کعبہ کا، اور
اس پر ہاتھ لگانا ہوتا ہے بس. عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا اگر تمہیں خالی جگہ ملے تو حجر اسود کا بوسہ لو، نہ ملے تو اس کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہوئے آگے گزر جاؤ. رکنا نہیں چاہیے. بہت سے لوگ وہاں رک کے بھیڑ کر دیتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لمبے چوڑے اشارے شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. اور طواف کا ہر چکر بسم اللہ اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سے شروع کر لینا چاہیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چکر میں رکن یمانی اور حجر اسود کو ضرور چھوتے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کے کیا اور ہر بار جو بھی چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی اس سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے. ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہا ام المومنین چلیے حجر اسود کو بوسہ دیتے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا تم جاؤ چومنے، میں نہیں جاتی کیونکہ رش ہے، مردوں میں نہیں جا رہی. عمر بن خطاب سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اے عمر یقیناً تم طاقتور آدمی ہو، اس لیے تم حجر اسود پر مزاحمت نہ کرنا، دھکم پیل نہ کرنا، کیونکہ تم طاقتور اور سب کو ہٹا دو گے اپنے ہاتھ سے، تو یہ نہیں کرنا کیونکہ اس طرح تم کمزور افراد کو اذیت پہنچاؤ گے. اگر تمہیں خالی جگہ ملے تو حجر اسود کا بوسہ لو، اگر نہ ملے تو اس کی طرف رخ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے آگے گزر جاؤ. طواف کے دوران تلاوت قرآن، تسبیح، تحلیل، دعائیں اور اذکار کرتے رہنا چاہیے. بیت اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا، یہ سب اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ سب چیزیں اصل میں کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے، شاعر اللہ ہیں، تو کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے. رکن یمانی اور حجر اسود کے علاوہ باقی دونوں کونوں یا کعبہ کی کسی اور چیز کا استلام سنت سے ثابت نہیں. یعنی ان 2 کارنرز کے علاوہ کسی کارنر پہ ہاتھ نہیں لگانا، نہ ہی کعبہ کے کپڑے کو چھونا ہے اور نہ ہی وہاں پر کسی چیز کا استلام کرنا ہے. ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کونوں کے سوا کسی چیز کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا. تو لوگ کیا سوچتے ہیں اگر یہ نہیں تو کہیں بھی ہاتھ لگا لو، کسی بھی چیز کے ساتھ چمٹ جاؤ. یعلا بن امیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عمر بن خطاب کے ساتھ طواف کیا، انہوں نے حجر اسود کا استلام کیا. یعلا کہتے ہیں میں بیت اللہ کی جانب تھا، جب میں رکن یمانی پر پہنچا تو میں نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ استلام کر لیں. انہوں نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ استلام نہیں کریں گے، یعنی رکن یمانی کا. انہوں نے فرمایا کیا تم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا استلام کرتے ہوئے دیکھا کہ رکن یمانی کی طرف بھی تم ہاتھ کرو اس طرح؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ موجود نہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا اسے چھوڑ دو. یعنی ممکن ہو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، یا کسی چیز کے ساتھ اس کو چھونے کی ضرورت نہیں. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دعا مانگے. عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھ رہے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. مرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کہتے ہیں کندھے اکڑا کر تیز چلنا، اور باقی 4 چکروں میں عام چال چلیں. عورتیں عام چال سے ہی طواف کریں. ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرہ میں آتے ہی جو پہلا طواف، اس کو کیا بولتے ہیں، کون سا ہوتا ہے یہ؟ طواف قدوم. قدوم کا تھا استقبالی، یعنی پہلا طواف قدوم کرتے تو اس کے 3 چکروں میں رمل کرتے، آہستہ آہستہ دوڑتے اور 4 میں عام رفتار سے چلتے، پھر 2 رکعتیں ادا کرتے. اسلم کہتے ہیں میں نے سیدنا عمر سے فرماتے ہوئے سنا آج یہ کندھے ہلا کر دوڑنا اور ان کا ننگا کرنا کیوں ہے؟ یعنی اس کی ضرورت تو نہیں، حالانکہ اسلام کو اللہ نے مضبوط کر دیا اور کفر کو یہاں سے نکال دیا. اس کے باوجود ہم یہ عمل نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ہم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کرتے تھے. اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ اور کافی عرصے کے بعد واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مدینہ کی ہوا راس نہیں آئی اور یہ بہت بیمار اور کمزور ہو گئے. تو اس پر آپ نے حکم دیا کہ مسلمان پوری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلیں، اسلام بیمار نہیں ہے. مرد طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے اور عورتیں نہیں کریں گی، یہ یاد رکھنے کی بات ہے.
دوران طواف نماز کا وقت ہو جائے تو طواف روک کر مرد اپنے دونوں کندھے ڈھانپ کر نماز ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو بھی ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھنی چاہیے کہ اس کے کندھوں پر کچھ نہ ہو. نماز سے فارغ ہونے کے بعد مرد دایاں کندھا پھر کھول لیں. پہلے چکروں کو شمار کرتے ہوئے باقی چکر پورے کر کے طواف مکمل کریں. خواتین بھی نماز باجماعت ادا کریں اور طواف کے باقی چکر بعد میں پورے کریں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا مرد نماز پڑھیں اور عورتیں بیچ میں طواف کر رہی ہیں. نماز کی ادائیگی کے دوران صف بندی کی طرف پوری توجہ کریں. فرض نماز کی موجودگی میں کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی، لہٰذا اس وقت صرف فرض نماز ادا کریں. طواف مکمل کرنے کے بعد استوا ختم کر دیں. استوا کیا ہوتا ہے؟ کندھا ننگا کرنا. اور احرام، استوا اور رمل صرف عمرہ کے طواف کے لیے. عمرے کے بعد اگر آپ طواف کرنا چاہیں تو یہ تینوں چیزیں نہیں ہوگی. عام طواف میں نہ رمل ہے، نہ استوا ہے اور نہ ہی احرام ہے. احرام صرف عمرے کے طواف کے لیے ہے. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف افاضہ میں رمل نہیں کیا. افاضہ کون سا ہوتا ہے طواف؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، عرفات سے واپس آنے کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے. مسجد الحرام میں طواف اور نماز ممنوعہ اوقات زوال میں بھی ادا کر سکتے ہیں. مسجد حرام کے اندر جو نماز ہے جیسے طواف کے نفل ہے تو یہ ممنوعہ اوقات یعنی زوال کے اوقات میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. کسی وقت بھی نماز نہیں رکتی وہاں، نہ طواف رکتا نہ نماز رکتی. جبیر بن مطعم سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو عبد مناف، دن اور رات کی گھڑیوں میں لوگوں کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے نہ روکو اور نہ نماز ادا کرنے سے روکو. دن اور رات کی گھڑیوں میں سے کسی گھڑی میں بھی. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی کسی بھی وقت میں، دن ہو یا رات، سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو یا دوپہر ہو، اگر آپ طواف مکمل کر چکے ہیں تو آپ 2 نفل پڑھ لیجئے. لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے طواف حرم کی کسی بھی منزل پر ادا کیا جا سکتا ہے. چند کام جو طواف کے دوران نہیں کرنے چاہیے. طواف کے دوران کیا نہیں کرنا چاہیے؟ بلا ضرورت گفتگو، ٹیلی فون کا استعمال. پوری توجہ طواف پر ہونی چاہیے. بات بھی صرف بھلائی کی یا ضرورت کی ہو. ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نمازی کی طرح ہے سوائے اس کے کہ تم اس میں گفتگو کر لیتے ہو، لہٰذا جو اس میں بات کرے وہ نیکی ہی کی بات کرے. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ حالت طواف میں گفتگو کم کرو، بات کم کرو، کیونکہ تم طواف کرتے وقت نماز میں ہو. یعنی طواف بھی نماز ہے، صرف یہ کہ بات کی اجازت ہے اگر ضرورت پڑے تو. لیکن بعض لوگ اس وقت موبائل پہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کسی میلے پہ آئے ہوئے. ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح چونکہ خواتین اور مرد ساتھ ساتھ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے حد الوسع مردوں سے بچ کے کرنا چاہیے. ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے. اپنی عام رفتار کے مطابق طواف کرے، بھاگ بھاگ کے نہیں کرے، اور لوگوں کے پاؤں نہیں کچلے اور لوگوں کا راستہ نہیں کاٹے. اس قدر تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے دھن میں طواف کر رہے ہیں اور اتنے میں کوئی شخص آگے سے آپ کے دھکا دے کے دوسری طرف گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو پورا خشوع متاثر ہو جاتا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ کسی کے پاؤں پہ پاؤں نہ آئے، کسی کو کونی نہ لگے، کوئی ایسا سامان نہ اٹھائے جو کسی سے ٹکرا کے اس کو دکھ پہنچائے. طواف کے دوران گروپ کے آگے آگے چلنا یا بلند آواز سے دعائیں پڑھنا اور باقی گروپ کا دہرانا یہ درست کام نہیں. جو آتا ہے اپنے دل میں خود ہی پڑھے. بلا ضرورت دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ بیچ میں اس ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کھولنے کی، اور وہ ایک قسم کی خاموش لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ابن عباس نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے تسمے یا رسی یا کسی چیز سے باندھ رکھا تھا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا، پھر فرمایا اگر ساتھ ہی چلنا ہے تو ہاتھ پکڑ کے چلو، رسی باندھنے کی کیا ضرورت ہے. طواف جب مکمل ہو جائے، حجر اسود کے پاس رش ہو تو نکلتے وقت دھکے دے کے نہ نکلے، بلکہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چلتے جائیں. جہاں دیکھیں جگہ ملے تو باہر نکلنا شروع کر دیں. تھوڑا اگر لمبا بھی چکر پڑ جائے کوئی عرض نہیں، لیکن کسی کو اذیت نہ دیں. اسی طرح
خانہ کعبہ کے غلاف یا اس کی دیوار کے ساتھ کپڑا رگڑ کے مل کے اس کو اپنے جسم پہ ملنا، یہ عمل بھی درست نہیں. پھر مقام ابراہیم پر نماز، طواف کا حصہ ہے یہ نماز، ٹھیک ہے. تو طواف مکمل ہوتا ہے مقام ابراہیم پر نماز کے ساتھ. ارشاد باری تعالیٰ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اسماعیل، تمہارے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں اس کا ایک گھر بناؤں. بیٹے نے عرض کیا، پھر آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے. انہوں نے فرمایا، اور مجھے یہ بھی حکم دیا کہ تم اس کام میں میری مدد کرو. عرض کیا، میں اس کے لیے تیار ہوں. یہ اسی قسم کے اور الفاظ ادا کیے. کیا سعادت مند بیٹا تھا. آج کل کی سعادت کیا ہے کہ آپ کسی سے کوئی کام کہتے ہیں تو وہ صاف نہ کر دیتے، اور اس چیز کو بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ نو کرنا سیکھو. یعنی آج کل کے کلچر میں یہ بات بڑے سمارٹ ہونے کی علامت ہے کہ نو کرنا آنا چاہیے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت کیا ہے؟ آپ سے جب کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے نہ نہیں کی. بعض اوقات آپ نہیں کر سکتے تھے تو کسی سے کہہ دیا، سفارش کر دی. کبھی قرض لے کے کسی کو دے دیا، یا اس کو کوئی راہ دکھا دی کہ یہاں تو نہیں وہاں چلے جاؤ. تو اگر آپ فوری طور پر کسی کا کوئی کام نہیں کر سکتے تو آپ اس سے مہلت مانگ لیں کہ مجھے کچھ ٹائم چاہیے. لیکن یہ کرنا بد اخلاقی بھی ہے، یعنی نو کرنا بد اخلاقی بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی بھی ہے، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے کے بھی خلاف ہے. اور خصوصاً حج کے موقع پر جب کہ ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں لبیک ہمارے، تو یہ لبیک بھی کس کی سنت میں ہے ایک طرح سے؟ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ایک بات آپ یاد رکھیے کہ بعض اوقات آپ اچانک کسی نیکی کے کام پہ نہ کر دیتے ہیں، اور بلیو میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے کہ آپ سے وہ نیکی کا کام چھن جاتا ہے. اللہ وہ سعادت کسی اور کو دے دیتا ہے. جو کام نہ کر سکے اس پر بھی دل میں یہ تڑپ ضرور ہو کہ یا اللہ میرے پاس وسائل نہیں، اگر ہوتے تو میں ضرور کرتا. غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ جن لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھے اور وہ مدینہ میں رہ گئے تھے، ان کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ وہ ہر اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہے، کیونکہ انہیں عذر نے روک لیا. یہ نہیں ہو سکتا ہم ہر فن مولا اور ہر کام ہم ہی کریں اور جو کوئی کہے وہ کر ہی ڈالے. یہ پاسبل نہیں ہیومنلی، کیونکہ انسان ہے ہم. لیکن ایک طریقہ ہونا چاہیے نہ کرنے کا بھی، یا معذرت کرنے کا. آلٹرنیٹ دے دیں دوسرے کو، غور و فکر کریں، خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ خاموشی سے بھی دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا اس سے. الا یہ کس چیز پہ نہ کرنی چاہیے؟ جب کوئی غلط چیز کی طرف بلائے، حرام کام کی طرف، کسی گناہ کے کام کی طرف، کسی ناجائز کام کی طرف، کسی غیر ضروری اور دین کی مصلحت کے خلاف کسی کام کی طرف، اس پہ نہ کر سکتے ہیں آپ. جیسے حضرت عائشہ کو کسی نے کہا او چلتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. کیا یہ نیکی کا کام نہیں تھا؟ لیکن اس موقع پر نیکی نہیں تھی. وہ کیوں نہیں تھی نیکی؟ کیونکہ مردوں کے ہجوم میں جانا تھا وہاں، اور ان میں انہوں نے یہ نہیں کہا میں نہیں جاتی، انہوں نے کیا کہا؟ تم چلی جاؤ. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تو ادائیں خیر فرق ہیں. ان کو تو جب قربانی کے لیے بلایا گیا، ذبح کرنے کے لیے، تو انہوں نے اپنا سر جھکا دیا. فلما اسلما، دونوں نے ہی سر جھکایا. پھر دونوں باپ بیٹے اٹھے. ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھاتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لالا کر دیتے تھے، اور دونوں یہ دعائیں کرتے تھے، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا. جب دیوار بلند ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو پتھر دیوار پر رکھنے میں مشکل پیش آئی تو وہ مقام ابراہیم کے پتھر پر کھڑے ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے نیچے سے، اور ان دونوں کی زبان پر یہ دعا جاری تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان اب تک محفوظ ہیں. صحابہ کی اس مقام سے بہت وابستگی تھی، محبت تھی. عمر کہتے ہیں میری 3 باتوں میں جو میرے منہ سے نکلا میرے رب نے ویسا ہی حکم دیا، یعنی جو میں نے بولا اللہ نے ویسا کر دیا. میں کہہ رہی تھی نہ مت کرو ورنہ محروم ہو جاؤ گے. تو یہاں پر 3 باتیں ان کی منہ سے نکلی کہ ایسا کاش ہو جائے.
تو وہ ویسا ہی ہو گیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس جگہ کے پاس حضرت عمر کی خواہش تھی کہ اسے نماز کی جگہ بنا دیا جائے. ان کی سجیشن تھی, اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوت ہیں. اگر بنی آدم کی خطاؤں اور گناہوں نے اسے نہ چھوا ہوتا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اسے روشن کر دیتے, اور جو معذور اور مریض اسے چھوتا اسے شفا دی جاتی. یعنی یہ شفا کا باعث بھی ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, جس چیز میں چاہے شفا رکھ دے. لیکن چونکہ گناہگار انسانوں کے ہاتھوں نے ان کو چھوا تو گناہوں کا جو اندھیرا تھا, جیسے دل پہ اندھیرا ہوتا ہے, یہ دل پہ سیاہی ہوتی ہے, اس نے ان کو سیاہ کر دیا. اب اگر آپ حجر اسود کو دیکھیں تو واقعی وہ سیاہ کالا پتھر ہے. اور اسی طرح مقام ابراہیم بالکل سفید نہیں ہے, روشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے اب اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم